بسم اللہ الرحمن الرحیم دا لائف اسٹوری آف منصور سیزن 1 ایپیسوڈ نمبر 5 مری ٹور۔ السلام علیکم۔ ایک دن ماسٹر شیانگ نے مجھے کہا کہ باوزائی کو گھمانے کے لیے مری ہل اسٹیشن لے جاؤ۔ میں نے ماسٹر کی گاڑی نکالی اور باوزائی کو لے کر مری آ گیا۔ ہم مری کی گلیات وغیرہ گھومتے رہے، پھر پنڈی پوائنٹ پر گئے، پتریاٹا چیئر لفٹ وغیرہ پر سوار ہوئے۔ باوزائی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مری کا موسم خوشگوار تھا اور خوب چہل پہل تھی۔ بہت ساری فیملیز سیر کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ بہت سارے مختلف شہروں سے نوجوان جو ٹولیوں کی شکل میں تھے وہ آپس میں بیہودہ مذاق کر رہے تھے اور پاس گزرتی لڑکیوں پر آوازیں کستے۔ ہم وہاں سے نکل کر ایک پہاڑی کی چوٹی کی طرف نکل آئے اور قدرتی نظارہ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بافزائی کہنے لگی، تمہارا ملک بہت خوبصورت ہے، مگر حکومت لگتا ہے سیاحتی مقامات پر توجہ نہیں دیتی۔ پوری دنیا میں پہاڑی علاقے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسے پہاڑ، درخت اور چشمے ہوتے ہیں، مگر بیرون ملک میں حکومت ایسے مقامات کو مینج کرتی ہے جس سے ٹورزم میں اضافہ ہوتا ہے اور پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں۔ زر مبادلہ بڑھتا ہے، روزگار ملتا ہے لوگوں کو، اور باہر سیاحتی مقامات پر جس طرح وہ لڑکے گزرنے والی لڑکیوں کو ہرٹ کر رہے تھے ایسے نہیں ہوتا۔ فوراً پولیس پہنچ کر کارروائی کرتی ہے۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں نوجوانوں کی ایک ٹولی اس طرف آ نکلی، جنہوں نے ہاتھوں میں بظاہر پانی کی بوتلیں اٹھائی ہوئی تھیں، مگر ان میں سیال کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے بوتلیں چھین چھین کر پی رہے تھے اور ساتھ فاش گوئی کر رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ہم پر پڑی تو ان میں سے ایک لڑکھڑاتا ہوا ہماری طرف آ نکلا۔ پہلے اس نے بافزائی کو دیکھا، پھر مجھے، اور کہنے لگا، واہ، حور کے پہلو میں لنگور۔ مجھے بڑا تو آیا، مگر بافزائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ چھوڑو، ہم یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں۔ جب اس نے بافزائی کو انگلش بولتے سنا تو تھوڑا اور اوور ہو گیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، بھائیوں، لڑکی چینی لگتی ہے، میں نے فلموں میں دیکھا ہے کہ یہ بڑا مزہ دیتی ہے۔ میں جو پہلے ہی کافی تپا ہوا تھا، اس کی اس بات نے میرا دماغ گھما دیا۔ وہ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں نے 2 اسٹیپ لے کر ایک فلائنگ کک اس کی چھاتی پر ماری۔ وہ نیچے گر گیا اور گالی بکتے ہوئے جیسے ہی کھڑا ہوا، میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اس کے منہ پر مکوں کی بارش کر دی۔ میرے لگنے والے مکوں نے اس کا چہرہ لہو لہان کر دیا۔ اتنے میں اس کے ساتھیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ میں پکڑی لکڑی پورے زور سے میری کمر پر ماری، جو تڑاک سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بھلا میں ماسٹر شیانگ کی روزانہ مار کھاتا تھا، اس کا مجھ پر کیا اثر ہونا تھا؟ ان کی تعداد 10 کے قریب تھی۔ میں نے ان سب کو مکوں لاتوں پر رکھ لیا۔ ایک عجیب سا جنون مجھ پر طاری ہو گیا۔ مجھے اپنی طاقت کا مزہ آ رہا تھا۔ بافزائی پہلے تو خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر جیسے ہی ان میں سے ایک نے خنجر نکال کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو بافزائی نے اس کے سیدھے ہاتھ پر کک ماری، جس سے خنجر اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس نے اپنے بازو کو پکڑ لیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی اس پر۔ بافزائی نے ان میں سے 3-4 لڑکوں پر حملہ کر دیا اور ککس اور چاپس کی ایسے وار کیے کہ وہ زمین سے اٹھ نہیں پائے۔ ہم دونوں اپنے مخالفین کے ساتھ فائٹ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک ہم ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور ہمارے درمیان میں ایک لڑکا آ گیا، جس سے بافزائی نے فرنٹ سٹیٹ چاپ سے وار کیا، مگر وہ پہلے ہی نیچے گر گیا اور بافزائی کا چاپ سیدھا میرے کندھے پر اس کا وار ہوا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے پورے زور سے ہتھوڑے کا وار میرے کندھے پر کیا ہے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کا کندھا ٹوٹ چکا ہوتا۔ میں نے جو بافزائی کو پتلا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتا تھا، اب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی مضبوط ہے۔ آخر وہ ماسٹر شیانگ لی کی بیٹی تھی۔ اتنے میں ایک لڑکے نے گرا ہوا خنجر اٹھا کر مجھ پر حملہ کیا تو میں نے اس کا بازو پکڑ کر موڑا اور گھوم کر اس کا بازو اپنے کندھے پر مارا۔ تڑاک کی آواز کے ساتھ اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ چیخنے لگا اور باقی سارے لڑکے ڈر کر سہم گئے، اور اس کے بعد کسی نے ہم پر حملہ نہیں کیا۔ بافزائی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا کہ نکلو یہاں سے۔ وہاں سے ہم گاڑی کے پاس آئے تو بافزائی نے مجھ سے چابی لی اور خود ڈرائیونگ شروع کر دی۔
ہم وہاں سے شہر سے باہر راولپنڈی کی طرف نکل آئے تو ایک جگہ بافزائی نے گاڑی روک دی، غصے سے میری طرف دیکھ کر چلائی کہ تم نے جھگڑا کیوں کیا؟ میں نے سے کہا کہ جھگڑا انہوں نے شروع کیا، تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، تم ہماری مہمان ہو اور اس سے پہلے تم مجھے خود لیکچر دے رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کوئی پولیس کوپ ہو، قانون ہو۔ اس نے میرے ساتھ بکواس کی ہے، میں نے تمہیں تمہیں اس سے کیا؟ اگر کتے راہ چلتے مسافروں پر بھونکیں تو کیا ہمیں بھی وہی کر دینا چاہیے؟ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی طاقت کی نمائش کرنا چھوٹے اور اوچھے لوگوں کا کام ہوتا ہے؟ جب میں برداشت کر رہی تھی تو تمہیں بھی برداشت کرنا چاہیے تھا نا؟ تم نے ایک کا بازو توڑ دیا اور باقیوں کا مار مار کر حشر کر دیا۔ مجھے باوزائی کی باتیں سن کر شدید صدمہ لگا۔ میں دکھ، غصے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا کہ میں نے سب اس کے لیے کیا اور یہ مجھے چھوٹا اور اوچھا کہہ رہی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنی طاقت کو ذاتیات کے لیے استعمال نہ کرو اور ایسے چھوٹے چھوٹے لوگوں پر ضائع مت کرو، بلکہ کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کرو۔ میں نے کہا کون سے بڑے مقصد؟ تو اس نے مجھے حیرت سے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو جسے اتنا بھی پتہ نہیں کہ برداشت کیا ہوتی ہے اور ذات سے بڑھ کر اجتماعی مقصد کیا ہوتا ہے؟ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے جنگ کی یا انتقام لیا؟ لیکن جب بات مقصدیت پر آئی تو جنگ کی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا تم نے ہمارے مذہب کی اسٹڈی کی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے تمام مذاہب کو پڑھا ہے اور ان پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا پھر تو تمہیں پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہمارا مذہب سچا ہے اور تم مسلمان کیوں نہیں ہوتی؟ تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی تم جو پیدائشی مسلمان ہو، تمہارے اندر اسلام کی کتنی سچائی ہے؟ میں چپ کر گیا اور اس نے مجھے کہا کہ اگر میں نے تم جیسا ہی مسلمان بننا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں ایک سچی اور اچھی بدھسٹ بن کر رہوں۔ میں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے موضوع بدلا اور کہا کہ تم مارشل آرٹ کی پریکٹس کب سے کر رہی ہو؟ تو اس نے مجھ سے پوچھا تمہاری کتنی عمر ہے؟ میں نے کہا 18 سال۔ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ تمہاری پیدائش سے کچھ سال پہلے۔ میں نے سر جھکا کر سوچا کہ آج لگتا ہے میرا یوم بیزتی ہے۔ تو وہ میرے قریب آئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تم میرے چھوٹے بھائی ہو، چلو میں تمہیں آئس کریم کھلاتی ہوں۔ میں نے یکدم اس سے دور ہو کر کہا کہ میں بچہ ہوں، اتنی بےزتی کرنے کے بعد کہہ رہی ہو کہ آئس کریم کھلاتی ہوں؟ وہ زور سے ہنسی اور کہا کہ نہیں نہیں، بےزتی نہیں ہے، بظاہر ماسٹر نے تمہیں میرے ساتھ بھیجا تھا محافظ بنا کر، لیکن دراصل مجھے کہا تھا کہ اسے کچھ سکھا کر لانا۔ باقی باتیں چھوڑو، میرا بھی آئس کریم کھانے کو دل کر رہا ہے۔ بافزائی اکثر آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنی نظروں اور دھیان کو تیز کرتی رہتی تھی۔ بافزائی کے کمرے میں قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سٹول پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کے درمیان مجمع نور پر فوکس کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ بھی ایک ریاضت ہے، کنسنٹریشن مضبوط کرنے کی۔ اس میں آپ نے کبھی ایک آنکھ پر فوکس کرنا ہوتا ہے، کبھی دوسری آنکھ پر، کبھی مجمع نور اور کبھی اپنے گلے کے درمیان جہاں ہنس کی ہڈی کا جوڑ ہوتا ہے۔ اس میں بعض دفعہ اتنی محویت ہو جاتی ہے کہ آپ کی شبیہ آئینے میں سے غائب ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ محویت کی وجہ سے آئینہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ بعض لوگ ہمزاد یعنی ڈپلیکیٹ کنٹرول کرنے کے لیے بھی آئینہ بینی کرتے ہیں۔ اس نے ہنس کر کہا لیکن میں بس دھیان کو تیز کرنے کے لیے آئینہ بینی کرتی ہوں، جیسے چھری چلانے سے پہلے کسی چیز پر مار کر اس کی دھار تیز کی جاتی ہے۔ ماسٹر شانگ کو اکثر رات کے پچھلے پہر میں دیکھتا کہ وہ دھیان لگا کر بیٹھے ہوتے تھے، اور اب میں دیکھتا کہ جیسے ہی وہ دھیان ختم کرتے تھے تو بافزائی آخری پہر سے فجر تک دھیان میں بیٹھی رہتی تھی، اور بافزائی یوگا کے بہت مشکل ترین آسن میں بیٹھ کر دھیان کرتی تھی، اور وہ بھی گھنٹوں، مثلاً دائیں پاؤں کے نیچے پنجے پر بیٹھ جاتی اور بایاں پاؤں کلوز کر کے کمر گردن دونوں سیدھی ہوتی اور ہاتھ سامنے پرنام شکل میں جڑے ہوتے تھے۔
ششانک اور باوزائی آپس میں بہت آہستگی سے باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ میں آتا تو موضوع تبدیل کر دیتے تھے یا خاموش ہو جاتے تھے۔ بعض اوقات مجھے ان کی حرکات عجیب مشکوک لگتی تھی، مگر میں خاموش ہو جاتا تھا، کیونکہ میں نے کبھی ماسٹر شانگ کو نہیں دیکھا کہ وہ کبھی آفس کا کام کرتے ہوں یا کہیں باہر جاتے ہوں۔ بس وہ کیمپ کو کے اپنی مخصوص جگہ پر رہتے تھے، حالانکہ وہ چیف انجینئر تھے۔ ایک رات بابزائی دھیان کر رہی تھی، اور عجیب بات کہ وہ چھت کی فصیل کے ایک چھوٹے سے پلر پر بیٹھ کر میڈیٹیشن کر رہی تھی۔ اور عجیب بات ہے کہ وہ چھت کی فصیل کے ایک چھوٹے سے پلر پر بیٹھ کر میڈیٹیشن کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اس کے پاس جاتا ہوں، مگر مجھے ایسے لگا کہ مجھے وہاں جانے سے کوئی طاقت روک رہی ہے۔ میں جانے کی کوشش کرتا مگر دماغ بھٹک جاتا، یا خیالات تبدیل ہو جاتے کہ تمہارا وہاں کیا کام ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، وہاں مت جاؤ۔ میں نے سوچا چلو صبح بات کروں گا، اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ایک ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔